اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ۔ مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں ایسے ہیں جیسے ایک دانہ جو اگاتا ہے 7 بالیاں۔ یاد رکھیں کہ گندم جب ہم اگاتے ہیں، ہم ایک دانہ لگاتے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ایک دانہ جو اگاتا ہے 7 بالیاں اور ہر بالی پر 100 دانہ۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسیع ہے، بخشنے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے بیان فرمایا کہ جو کوئی خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں 1 روپیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر 100 روپے دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی 7 روپے خرچ کرتا ہے تو اس کو 700۔ اور اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو زراعت ہے وہ بڑی نفع بخش چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح الفاظ میں بیان فرما رہے ہیں کہ ایک دانہ انسان لگاتا ہے اور اس ایک دانے کے اوپر 7 بالیاں لگتی ہیں، اور اس 7 بالی پر پھر کیا 100 ایک بالی پر۔ تو اسی طرح ہم اگر 1 روپیہ خرچ کریں گے تو اس کے بدلے میں کتنا پائے گا، 700۔ تو اسی طرح ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ دنیا میں بھی دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو اس میں کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ۔ اگر رب ذوالجلال بہت وسیع ہے، اس کا کرم بہت زیادہ ہے، جتنا مانگ سکتے ہیں مانگے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی بارے میں سوال کرنے لگے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم اتنا کمزور کیوں ہوتے جا رہے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ میں آخرت میں یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ میرا جو سب کچھ ہے وہ آخرت میں مجھے مل جائے، دنیا میں نہ مل جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر بڑا ہی تعجب سے اظہار فرمایا کہ وہ تو کریم ہے، وہ تو دنیا میں تجھے اتنا دے سکتا ہے جتنا تم قیامت میں مانگ رہا ہے ان سے۔ تو ہمیں دنیا میں بھی مانگنا چاہیے اور آخرت میں بھی بھلائی مانگنی چاہیے۔ ہم دعا پڑھتے نہیں ہیں، نماز میں پڑھتے نہیں ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اے رب ذوالجلال ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ تو ہمیں زراعت سب سے بہترین پیشہ ہے، منافع بخش ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہمیں راہ خدا میں جتنی استطاعت ہے اس کے حساب سے ہمیں خرچ کرنا چاہیے۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں، پھر جو خرچ کیا اس کے پیچھے نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں، انہی کے لیے ثواب ہے، اور ان کے رب کے ہاں کوئی خوف ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہاں پر ایک چیز واضح طور پر بیان ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں صدقے کی ذریعے، صدقہ سمجھ کر یا کسی بھی طریقے سے خیرات کرتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں اس کے اوپر، جس کے اوپر اس نے صدقہ کیا ہے، جس کو اس نے خیرات کی ہے، اس پر نہ وہ احسان جتاتے ہیں اور نہ اس کو تکلیف دیتے ہیں، بشرط یہ کہ ہم اگر صدقہ کریں، ہمارے صدقات خیرات ضائع کیوں جا رہی ہیں؟ ہم صدقات کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر احسان جتاتے ہیں اور اس کے اوپر دکھ دیتے ہیں لوگوں کو، اور پھر لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو جی دیکھو میں بڑا سخی ہوں، میں بڑا خیرات مند ہوں، میں بڑا غریب نواز ہوں۔ تو یہ غریب نوازی جو ہے یہاں پر کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں شرط لگا دی، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اور پھر اس کے اوپر وہ جو انہوں نے خرچ کیا مخصوص اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یتبعون ما انفقوا، پھر اس کے اوپر جو انہوں نے خرچ کیا نہ وہ اس پر وہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ وہ تکلیف دیتے ہیں، تو ان کے لیے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ احسان جتلایا نہ دکھ دیا، انہی کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا اجر ہے، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو ہمیں اپنے جب بھی خیرات صدقات کریں تو یاد رکھیں کہ احسان نہیں ہمیں جتلانا چاہیے، نہ ہمیں کسی کو دکھ دینا چاہیے، نہ ہمیں لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ چیزیں کرنی چاہیے، ہمیں تو صرف رضا الہی مقصود ہونی چاہیے۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ اب یہاں پر ایک وہ صدقہ ہے جو کہ احسان جتلانے والا صدقہ ہے، اور ایک اوپر کیا ہے اچھی بات کرنا اور غلطی معاف کر دینا بہتر ہے اس صدقہ سے جس کے پیچھے دکھ پہنچایا جائے۔
ایسا صدقہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ اچھی بات کر لیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم کسی نے ہمارے ساتھ کسی نے غلطی کی ہے، ہم پر ظلم کیا ہے تو ہم اس کو معاف کر دیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اچھی بات کرنا اور غلطی معاف کر دینا یہ اس صدقہ سے بہتر ہے جس صدقہ میں کسی کو دکھ پہنچایا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا مقصود کیا ہے، ہمیں یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ پوائنٹ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی بہتری کے اللہ تعالیٰ کے لیے مقصود ہے۔ اگر ہم صدقہ دے رہے ہیں تو غریب میں اس کے لیے غریب کی بھلائی ہے، اور غریب کو اس طریقے سے صدقہ دینا ہے کہ اس میں غریب جو ہے فخر محسوس کرے، وہ اس میں اپنی جو ہے ندامت محسوس نہ کر سکے، اپنی کم ظرفی یا اپنے آپ کو کج فہم یا اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھے۔ اس طریقے سے غریب کو ہم نے صدقہ خیرات دینا ہے۔ اور پھر آگے وہ صدقہ جو احسان جتلاتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اچھی بات کر لیں یا کوئی کسی کی غلطی معاف کر دیں، یہ اس صدقے سے بہتر ہے جس میں کسی کو دکھ پہنچایا گیا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بڑا حلم والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو نہ ضائع کرو، مت ضائع کرو اپنے صدقوں کو احسان جتلا کر۔ یہاں پر ہر چیز فائنل ہو گئی، یعنی کہ اگر ہم نے صدقہ دیا اور اس پر احسان جتلایا تو یہ سمجھ لیں احسان جتلا کر اور دکھ پہنچا کر۔ اگر ہم نے کسی کو صدقہ دیا ہے، اگر ہم نے کسی کو صدقہ دیا اور اس کے اوپر ہم نے احسان جتلا دیا اور اس کے اوپر ہم نے دکھ کسی کو دیا ہے، تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، لا تبطلوا، اس سے کیا ہو گیا، ضائع ہو گیا ہمارا صدقہ۔ اس صدقے کا ہمارے آخر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ دنیا میں ہم کسی کو بہکا کر، کسی کو اندھا کر یا کسی کو کسی بھی طریقے سے ہم اپنی ساکھ، اپنی دھاک جو ہے بٹھا سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بڑا اونچا کہہ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ صدقہ جو ہے ضائع ہو چکا ہے۔ کالذی، اس کی طرح، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اب یہاں پر جس نے اپنا صدقہ ضائع کر دیا احسان جتلا کر اور دکھ پہنچا کر، اس کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ کس کی طرح ہے؟ یہ اس آدمی کی طرح ہے جو خرچ کرتا ہے اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے اور یقین نہیں رکھتا اللہ پر اور دن قیامت پر۔ فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب، اس آدمی کی مثال اس پتھر کی سی ہے، اس صاف چٹان کی سی ہے، علیہ تراب، ایک پتھر ہوتا ہے جو کہ بالکل چکنا ہوتا ہے، جو کہ بالکل ملائم ہوتا ہے، جس کے اوپر علیہ تراب، اس پر مٹی ہو، فاصابہ وابل، پھر اس پر زور کا مینہ برسے تو فترکہ صلدا، تو پھر اس کو چھوڑ جائے چٹیل صاف ستھرا پتھر۔ اب یاد رکھیں کہ ہم جو صدقہ کرتے ہیں، جس کو دکھلانے کے لیے احسان جتلاتے ہیں اور کسی کو دکھ پہنچاتے ہیں، وہ مثال اس پتھر کی ہے، چکنے اور صاف ستھرے پتھر کی سی ہے جس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، اور جب زور سی بارش آتی ہے تو کیا آپ مجھے بتائیں کہ وہ پتھر جو ہے اس پر کچھ نہ کچھ بچے گا؟ نہیں بچے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے صدقات جو تم کرتے ہو، احسان جتلاتے ہو اور کسی کو دکھ پہنچاتے ہو، وہ بھی اسی طرح صاف ہو جاتے ہیں۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، ریاکار حاصل نہ کر سکیں گے کچھ بھی اس سے جو انہوں نے کمایا، یعنی کہ جو انہوں نے صدقہ دیا، خیرات کی، اس سے وہ کچھ بھی کما نہیں سکیں گے جو انہوں نے اس طرح احسان جتلا کر کیا یا دکھ پہنچا کر۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کفر اختیار کرنے والوں کو۔ مثلا، اب یہاں پر تو اس کی یعنی کہ مثال بیان ہوگی جو کہ احسان جتلاتا ہے اور دکھ پہنچاتا ہے۔ اب وہ مومن، جو مرد مومن جو حقیقت میں، جو ریالٹی میں کسی کو صدقہ دیتا ہے اور احسان نہیں جتلاتا اور دکھ نہیں پہنچاتا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِابْتِغَاءِ مَرْضَاتِ اللَّهِ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی خوشنمودی حاصل کرنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اس لیے تاکہ پختہ ہو جائیں ان کے دل، كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ، یہ ان کی مثال اس باغ جیسی ہے جو ایک بلند زمین پر ہو اور برسا ہو اس پر زور کا مینہ۔ اب یہاں پر جنت بربوۃ، ربوہ اس جگہ کو کہتے ہیں جو کہ معمول کی جو زمین ہے اس سے بلند ہو اور زرخیز ہو۔ یہ بات لازمی نوٹ کرے کہ ربوہ کس کو کہتے ہیں، اگر کوئی آپ کو پتہ چلے کہیں بھی لفظ استعمال ہو، ربوہ اس زمین کو کہتے ہیں کہ جو معمول کی زمین سے زیادہ بلند اور زیادہ زرخیز ہو، اس کو کیا کہتے ہیں، ربوہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ربوہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے، کمثل جنت بربوۃ، ان کی مثال اس باغ جیسی ہے جو بلند زمین پر ہو، برسا ہو اس پر زور کا مینہ، فآتت اکلها ضعفین، اور لایا ہو وہ باغ دگنا پھل۔ جب سب سے زیادہ اونچی ہوگی اور زرخیز بھی ہوگی تو آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ کتنا پھل لائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ لایا ہو وہ باغ دگنا پھل، فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اگر اس پر زور کا مینہ نہ برسا ہو۔ پہلے تو یہ تھا کہ اس کے اوپر زور کا مینہ برسے اور وہ دگنا پھل لائے گا، اب اگر اس کے اوپر زور کا مینہ نہ برسے، فَطَلٌ، تو اس کے لیے شبنم ہی کافی ہے، یعنی کہ دونوں موسموں میں وہ پھل جو ہے فائدہ مند ہی فائدہ مند ہے۔
بشرط یہ کہ ہمیں ایک مومن اور مرد مومن بننا ہے، پکا مومن بننا ہے، اور حقیقت میں جو ہمیں مومن بننا ہے، ہم کسی کے ساتھ احسان کریں تو اس کو یہ نہ جتلائیں واہ بھائی واہ میں بڑا تیرے تے احسان کیتا ہے، تیری ساتھ پوچھتا تے بڑا احسان کیتا، اس طرح بالکل نہیں کرنا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم کر رہے ہو سب دیکھ رہا ہے۔ ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اس بوڑھے کی مثال دے رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کو پہلے بتا دوں، ایک بوڑھا جو کہ جس کا بہت بڑا باغ ہو اور ہرا بھرا ہو اور پھل لگ چکے ہوں، اور اس کی اولاد جو ہے ابھی چھوٹی ہو اور وہ بڑھاپے کو پہنچ چکا ہو، تو کیا وہ چاہے گا کہ اس کا جو باغ ہے وہ ضائع ہو جائے یا خراب ہو جائے؟ تو یہی وہ مثال یہاں پر بیان ہو رہی ہے۔ ایود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار، کیا پسند کرتا ہے کوئی تم میں سے کہ ہو اس کا ایک باغ کھجوروں کا اور انگوروں کا، بہتی ہوں اس کے نیچے ندیاں کھجور اور انگور کے علاوہ، لہو اس کے لیے، فیہا من کل ثمرات، اور اس کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل اور بھی ہوں، یعنی جو کھجوروں اور انگوروں کے علاوہ اور کئی قسم کے پھل ہوں۔ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور آ لیا ہو اسے بڑھاپے نے، یعنی اس شخص کو بڑھاپے نے لے لیا ہو، بوڑھا ہو گیا ہو۔ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءٌ، اور اس کی اولاد بھی کمزور ہو، تو کیا وہ پسند کرتا ہے فَأَصَابَهُ إِعْصَارٌ، کہ کیا وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے باغ کو پہنچے ایک بگولا، ایک گولا، فیہ نارن، جس میں آگ ہو، یعنی کہ اس طرح کا اس کے باغ کو گولا لگے جس میں آگ ہو، کیا وہ یہ پسند کرے گا؟ فاحترقت، اور پھر وہ باغ جل بن جائے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اور یہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یہاں پر ہمیں ایک چیز سمجھنے کو ملی ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہے، ہر چیز موجود ہے۔ یاد رکھیں کہ قیامت کے دن جب کسی نے کوئی کام نہیں آنا، ہر چیز، ہمارے دوستوں نے کام نہیں آنا، ہمارے والدین نے کام نہیں آنا، ہمارے کسی بھائی نے ہمارا کام نہیں آنا، کسی بہن نے کام نہیں آنا، تو یاد رکھے پھر اس دن کس چیز نے کام آنا ہے؟ اس دن انہی نیک اعمال نے کام آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کا جو باغ ہے وہ کیا کرے، جل بن جائے۔ اسی طرح ہمیں بھی صدقہ خیرات کرنا چاہیے، اور اس میں احسان اور کسی کو دکھ نہیں پہنچانا چاہیے، کسی کی بے عزتی مقصود نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اگر کسی کے لیے احسان کریں، ایکا میں ہے دو مسائل آپ یہ سمجھ لیں کہ جو فرض زکوٰۃ ہوتا ہے نا، صدقہ جو فرض صدقہ ہوتا ہے، آپ اس کو ظاہر کر کے کہ میں صدقہ دے رہا ہوں اس طرح کہہ سکتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی صدقہ کریں، لیکن جو نفل صدقہ ہوتا ہے وہ چھپا کے کرنا چاہیے۔ صدقہ جو ہوتا ہے فرض صدقہ، یعنی کہ زکوٰۃ وغیرہ ہو گئی، یا کسی نے اپنے اوپر فرض کر لیا صدقہ، تو وہ صدقہ جو ہے سب کو ظاہر کر کے کرے کہ یار جو فرض صدقات ہیں، زکوٰۃ وغیرہ ہو گئی، وہ ہر کوئی دیکھ کے سمجھے کہ یار زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان کو ادا کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح جو نفل صدقات ہیں تو وہ چھپا کے کرنا چاہیے تاکہ اس میں لوگوں کی بھلائی ہو۔